امید زندگی کی علامت ہے۔ امید سے جو انسان کا واسطہ ہے وہ پہلی سانس سے ہی شروع ہو جاتا ہے۔ اسی طرح وہ جس طرح کام کرتا رہتا ہے اور ہر انجام کے لیے وہ جو ہے امید کرتا رہتا ہے کہ اس کا جو انجام ہے وہ اچھا آئے۔ اس کے لیے وہ چاہے بزنس مین ہے چاہے مزدور ہے، وہ جو بھی کام کرتا ہے وہ اچھے انجام کے لیے اور اچھی امید کے لیے ہی کرتا ہے۔ اسی طرح اگر میں بات کروں تو ہر انسان جو ہے جو بھی کام کر رہا ہے وہ اچھی امید کے لیے کام کر رہا ہے۔ اسی طرح جہاں پر امید ہوتی ہے وہاں پر نا امیدی بھی ہوتی ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ اتنے ناسازگار حالات ہو جاتے ہیں کہ وہ جو ہے پریشان رہتے ہیں کہ وہ کچھ کر بھی سکتے ہیں یا نہیں بھی کر سکتے۔ تو اسی طرح ماہر نفسیات بھی یہی کہتے ہیں کہ دن میں جو ہے 17 مزاج پائے جاتے ہیں، جس کا جو واسطہ پڑتا ہے انسان کا 17 مزاج سے واسطہ پڑتا ہے۔ وہ امید کے بھی ہو سکتے ہیں اور نا امیدی کے بھی ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح انسان جو ہے انسان سے ہی توقعات رکھتا ہے کہ کیونکہ وہ جو ہے وہ لائف گزار رہا ہوتا ہے، اس کے اپنے ہی دوست ہوتے ہیں، وہ چاہتے نہ چاہتے ہوئے بھی وہ ان سے امید لگا لیتا ہے۔ جب وہ دوسرے جو ہوتے ہیں اس کی امید کے مطابق جو ہیں وہ نہیں اترتے یا وہ امید جو لگاتا ہے وہ پوری نہیں کرتے دوسرے، تو اس سے جو ہے وہ مایوس ہو جاتا ہے، وہ ٹوٹنے لگ جاتا ہے۔ تو اس طرح ہمیں چاہیے کہ ہمیں دوسروں سے امید لگانے کی بجائے ہمیں اللہ تعالیٰ سے امید لگانی چاہیے، کیونکہ اگر ہم انسان سے امید لگاتا ہے تو وہ مایوس کر دیتا ہے، انسان جو ہے وہ پھر ٹوٹ جاتا ہے۔ اس سے اچھا ہے کہ ہمیں جو چاہیے وہ اللہ سے امید ہی لگانی چاہیے، کیونکہ اللہ نے ہی فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جہاں میری رحمت سے نا امید مت ہونا، کہ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ آپ کو حق ہی ملے گا۔ اسی طرح ہم جو ہے اگر آپ کو حق ملے تو وہ انصاف ہے، اگر حق سے زیادہ ملے تو وہ پھر رحمت ہے۔ اسی طرح آپ کو چاہیے کہ آپ اچھا گمان رکھیں، اچھا انتظار رکھیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی امید کو بہترین اور جو آپ امید رکھتے ہیں اس کے مطابق ہی اللہ تعالیٰ آپ کو عطا کرے گا۔ اسی طرح اگر میں بات کروں تو رونلڈ اباہرن یہی کہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ جس سوسائٹی میں رہتے ہیں، جس گمان میں رہتے ہیں، آپ کو ویسا ہی گمان ہی ویسے ہی کام ملیں گے۔ اگر آپ اچھا گمان رکھتے ہیں تو آپ کو اچھا ملے گا، اگر آپ برا گمان رکھتے ہیں تو آپ کو برا ہی ملے گا۔ ہر انسان جو ہے وہ خوش قسمت ہے، کوئی بھی انسان نہیں ہے جو بد قسمت ہے۔ ہمیں صرف احساس نہیں ہوتا، ہم خوش قسمتی کو خوش قسمت سے دیکھتے ہی نہیں ہیں، اس امید سے ہی نہیں دیکھتے کہ پھر اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں خوش قسمت ہوں تو پھر یہ جو ہے خوش قسمتی آپ کے دروازے پر آ کر دستک دے گی اور آپ جو ہے وہ اس انجام تک پہنچیں گے اور وہ جو ہے خوش قسمتی آپ کی امید میں بدل جائے گی۔ اسی طرح اگر میں بات کروں تو ہر انسان جو ہے وہ خوش نصیب ہے۔ واصف علی واصف صاحب بھی یہی کہتے ہیں کہ خوش نصیب وہ ہے جو اپنے نصیب پر خوش ہے۔ اپنے نصیب پر راضی رہنا سیکھیے، جو بھی چیز آئے اس کو قبول کرنا سیکھیے، کوشش کرنے کے بعد بھی جو نتائج آئیں اس کو قبول کرنا سیکھیے۔ اگر آپ اس کو قبول کریں گے تو پھر اگر آپ ان کو قبول کرنے کے بعد اس کرم والی آنکھ سے دیکھیں گے تو آپ کو اگر وہ آنکھ دکھائی دے گی تو آپ کو یقین ہوگا کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے یہ میرے لیے بہت ہی قیمتی ہے اور میں اسے قبول کر لوں۔ اسی طرح ہم بھرے ہوئے گلاس کو تو دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے، جو خالی گلاس ہے اس کو نہیں دیکھتے، ٹھیک ہے، ہم خالی گلاس کو ہی دیکھتے رہتے ہیں لیکن بھرے ہوئے گلاس کو نہیں دیکھتے، کیونکہ ہم اللہ تعالیٰ نے جو امیدیں دی ہیں ہمیں، جو بھی نعمتوں سے نوازا ہے ہم اس کا شکر ادا نہیں کرتے، لیکن جو ہے ہم اس خالی گلاس کو دیکھتے ہیں جو بھرا ہوا نہیں ہے۔ اس وجہ سے ہم مایوس ہو جاتے ہیں اور ٹوٹ جاتے ہیں۔ اس سے ہمیں یہ چاہیے کہ وہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت ہے یہ بھی، اور ہمیں اس کو قبول کرنا چاہیے۔ دیکھیں زندگی جو ہے آپ گزار لیں گے جس طرح بھی، روت ہو کر بھی اور خوش ہو کر بھی۔ آپ کو چاہیے کہ یہ جو زندگی ہے آپ بہترین طریقے سے اس کو گزاریں اور اچھے طریقے سے گزارنے کی کوشش کریں۔ آپ جو بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کیا ہے اس کو قبول کر کے اور بہترین گزارنے کی کوشش کریں۔ اگر آپ اس کو قبول کریں گے تو پھر آپ کی زندگی بہترین گزرے گی۔ اگر آپ منفی اثرات ہوں گے آپ کے اوپر تو آپ قبول نہیں کریں گے تو آپ کے اندر چڑچڑاپن آئے گا، آپ جو ہے مایوس ہوں گے، آپ کو سکون نہیں ملے گا، آپ کو راحت نہیں ملے گی، جس کی وجہ سے آپ مایوس ہو جائیں گے۔ دیکھیں ہم اللہ کے حضور سجدہ ریز ہوتے ہیں،
لیکن ہم جو ہیں منفی سوچ نہ رکھیں، مثبت سوچ کے ساتھ، مثبت امید کے ساتھ جو ہے ہم اللہ کے حضور سجدہ ریز ہوں. اور ہم جو ہیں اکثر لوگ جو ہوتے ہیں وہ جسم کا سجدہ کرتے ہیں لیکن دل کا سجدہ نہیں کرتے. ہمیں دل کا سجدہ کرنے کی ہی ضرورت ہے. اگر ہم دل کا سجدہ کریں گے تو ہمیں اللہ کے ساتھ تعلق بنے گا. ہمارا اللہ کے ساتھ تعلق بننے کے بعد اچھی امید پیدا ہوگی. اچھی امید پیدا ہوگی تو ہم بہترین زندگی گزار سکیں گے. اگر آپ کے گھر میں کوئی بھی نقصان ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ اللہ کی طرف سے ہی ہوتا ہے. بظاہر وہ یہ انسان کو انسان سے تعلق جوڑنے کے لیے ہی ہوتا ہے، کیونکہ ہمارے لیے وہ نقصان ہوتا ہے، لیکن بظاہر دیکھا جائے تو وہ جو ہے کسی کاریگر کے لیے رزق ہوتا ہے، وہ اللہ کی طرف سے ہی ہوتا ہے. جو کچھ بھی ہوتا ہے اسے قبول کرنا چاہیے. ہمیں اگر ہم بلیک اینک لگا لیں تو ہم دیکھیں تو یہ جو ہم دنیا ہے یہ تو وائٹ ہے. اگر ہم سورج کی طرف دیکھیں تو یہ تو ہمیں وائٹ نظر آتا ہے. اگر ہم اینک لگا کے دیکھیں تو پھر ہمیں یہ جو ہے بلیک نظر آتا ہے. ہم نے اپنے آنکھوں کے اوپر جو ہے وہ اینک لگائی ہوئی ہے، بلیک والی اینک لگائی ہے، اور پھر جو ہے ہمارے اوپر جو ہے منفی اثرات جو ہے مرکب ہو جاتے ہیں، اثر کرتے ہیں. اگر ہم یہ اینک ہی اتار دیں، یہ جو ہے بلیک والی اینک ہی اتار دیں، تو پھر ہمارے جو منفی اثرات ہیں وہ ختم ہو جائیں گے. ہمیں مثبت امید ملے گی اور ہم مثبت کی طرف گامزن ہو جائیں گے. ہمیں زندگی سے نا امیدی نہیں کرنی چاہیے. اگر ہم زندگی میں نا امید ہوتے ہیں تو پھر ہمارے اندر جو ہے وہ تعلق اچھے نہیں رہتے، تعلق قائم نہیں رہتے. تعلق نا قائم ہونے کی وجہ سے جو ہے ہماری زندگی اچھی نہیں گزرتی. ہمارے اندر بلڈ پریشر کی بیماریاں، بہت ساری بیماریاں ہو جاتی ہیں. اس وجہ سے ہمیں چاہیے کہ ہمیں جو ہے بہترین زندگی گزارنے کے لیے امید ہونا چاہیے. جو بھی چیز آئے اس کو قبول کرنا چاہیے، اچھا گمان رکھنا چاہیے، بہترین اس کو قبول کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. ہر دعا میں اچھی امید رکھنی چاہیے، شکر ادا کرنا چاہیے ہمیں. اگر ہم شکر ادا کریں گے تو اس سے بھی آپ کو بہت فائدہ ہوگا. اگر دیکھیں صبر اور شکر یہ بہت مین چیز ہے. اگر آپ زندگی میں صبر اور شکر کرتے ہیں تو پھر آپ زندگی میں کامیاب ہو جائیں گے. ہمیں چاہیے کہ آپ جن لوگوں کے ساتھ بھی بیٹھتے ہیں اگر وہ امید والے ہیں، شکر گزاری والے ہیں، صبر والے ہیں، تو آپ کے اندر بھی آ جائے گا. آپ جس طرح کے لوگوں کے ساتھ بیٹھیں گے آپ کا ویسا ہی گمان رہے گا. اگر آپ اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھیں گے تو اچھا گمان ہوگا، اگر آپ برے لوگوں کے ساتھ بیٹھیں گے تو برا گمان ہوگا. واصف علی واصف صاحب بھی یہی کہتے ہیں کہ اگر آپ جو سفر کر رہا ہوتا ہے، سب سے بڑا ظالم وہی ہے، انسان کا سب سے بڑا ظالم وہی ہے جو سفر کے دوران اس کا ذوق سفر چھین لے. ہمیں ہر انسان یہی منفی، ہر تصویر کو جو ہے ہم منفی پہلوں سے ہی دیکھتے ہیں، منفی سوچنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتے. ہمیں چاہیے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے اور دل سے سجدہ کرنا چاہیے. اور جو بھی صحت ہے، اولاد ہے، اچھے دوست ہیں یا کوئی بھی چیز ہے، ہمیں اس کو قبول کرنا چاہیے اسی حال میں. اگر ہم اس کو قبول کریں گے تو پھر ہماری زندگی اچھی گزرے گی. دیکھیں زندگی ایک بار ملی ہے، چاہے آپ کو ہوا باد مخالفی کیوں نہ آئے آپ اس کو قبول کریں. اگر آپ اس کو قبول کریں گے تو پھر آپ کی زندگی بہتر گزرے گی. اللہ کے ساتھ آپ جو اس کے ساتھ جو ہے اللہ کا تعلق ہو وہ بہترین زندگی گزار سکتا ہے.